السلام علیکم۔ سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض کا ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں 2 سال سے سعودی عربیہ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا اور کالج کی بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب میں بچیوں کو ان کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور تقریباً سبھی بچیوں کو ان کے گھر ڈراپ کر چکا تھا، ایک بچی گاڑی میں موجود تھی، اس کا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا تو میرے ذہن میں فطور آ گیا، میں نے گاڑی روک لی۔ تو اس بچی نے مجھ سے کہا کہ انکل آپ نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، میں نیچے اتر کر چیک کر لیتا ہوں۔ میں نیچے اترا تو چونکہ ایسا کچھ تھا نہیں تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ ٹائر کی ہوا کم ہے اور پمپ سیٹ کے نیچے رکھا ہے، تو آپ نیچے اتریں، میں وہ پمپ نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس بچی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کو باہر نکالا۔ وہ سہم گئی۔ میں نے سیٹ کو ہٹایا اور یہ کہہ کر سیٹ کو واپس اپنی جگہ پر فکس کر دیا کہ شاید میں پمپ گھر بھول آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ ٹائر میں ہوا زیادہ کم نہیں ہے، ہم گھر تک جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا، اور اگلے دن جب میں اس کو پھر پک کرنے گیا کالج جانے کے لیے تو گھر والوں کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ اس کی کلاس فیلو نے گاڑی لی ہے اور آج سے وہ ان کے ساتھ جایا کرے گی، آپ کی اب تک جتنی سیلری بنتی ہے وہ آپ اپنی لے سکتے ہیں۔ میں نے وہاں سے پیسے لیے واپس آ گیا۔ میں اپنے اس کام پر شرمندہ تھا کہ ایک اچھا بھلا چلتا ہوا کام میں نے روک دیا، ختم کر لیا۔ اس کے بعد میرا کام ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور میرے حالات تنگ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میرے حالات اتنے تنگ ہوئے کہ میں نے وہ گاڑی تک بیچ دی، اور اس کے بعد پھر میں نے کوئی نہ کوئی کام تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جس سے میرا گزر بسر ہو سکے۔ تو مجھے ایک شاپنگ مال میں جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا، صفائی کا کام مل گیا۔ میں روٹین کے ساتھ وہاں کام کرنے لگ گیا، اس کی مجھے تھوڑی سی سیلری مل جایا کرتی تھی جس سے میرا سرکٹ چل رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے معمول کے مطابق شاپنگ مال میں تھا کہ 4 فرد اس شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ماسک لگا رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی سبھی لوگوں کو نیچے بیٹھنے کا کہا اور انہوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے پاس ایک نوعمر لڑکی کھڑی تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کیبن کی طرف پیچھے دھکیل دیا تاکہ ہم ان کے سامنے نہ آ سکیں، اور اس شاپنگ مال کے آنر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ایک شخص نے ان پر فائر کھول دیا جو ان کے بازو پر لگا اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر گئے۔ ہم وہاں بیٹھے رہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے فائرنگ کی آواز سنی، اور کچھ دیر بعد ہمیں اعلان کی آواز آئی جو شاید پولیس کی طرف سے تھا کہ سبھی ڈاکوؤں کو پکڑ لیا گیا ہے، سبھی افراد جو اس شاپنگ مال میں موجود ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں۔ ہم سہمے ہوئے وہاں سے باہر نکلے تو وہاں باہر پولیس کی طرف سے تلاشی کا عمل جاری تھا، شاید اس وجہ سے کہ شاپنگ مال ہے اور ان حالات میں کوئی وہاں سے چوری نہ کر لے، تو سبھی کی تلاشی جاری تھی۔ تو میری بھی تلاشی ہوئی اور میرے ساتھ جو لڑکی وہاں سے باہر نکلی تھی اس کی بھی تلاشی ہوئی۔ جب اس کی تلاشی ہو رہی تھی تو اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چونک گیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ تو پولیس کے 2 اہلکار میری طرف بڑھے اور انہوں نے مجھے نیچے گرا لیا اور میرے ہاتھ میری کمر کی طرف کر کے ہتھکڑیاں لگا دی۔ میں چیختا رہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، بلکہ میں نے اتنا تک کہہ دیا کہ چونکہ شاپنگ مال میں کیمراز ہیں تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تسلی رکھیں، ہم پوری تفتیش کریں گے اور ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز کو چیک کیا، چونکہ پورے شاپنگ مال میں کیمراز لگے ہوئے تھے، مگر جس کیبن کی طرف ہم گئے تھے وہاں کیمرہ لگا ہوا نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا دیکھا گیا کہ میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کیبن کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تو پولیس والوں نے مجھے یہ کہا کہ بالکل آپ نے زبردستی کی ہے اور آپ نے اس کو اس کیبن کی طرف دھکیلا ہے۔ اگلے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور سارے ثبوت میرے خلاف رکھ دیے گئے اور عدالت نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، مجھ پر بھاری جرمانہ کیا گیا اور 10 سال کی قید سنا دی گئی۔ اگلے دن میں جیل میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ تو سب دیکھنے والے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے بے گناہ یہاں اس جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور ایک بڑی سزا سنا دی گئی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں وہ 5 سال پہلے کی بات یاد آ گئی جب میں نے اس بچی کا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا اور اس وقت میرے ذہن میں فطور تھا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا اور میں مان چکا تھا، میں یقین کر چکا تھا کہ یہ اسی دن کی سزا ہے جو مجھے آج دی جا رہی ہے۔ اس سٹوری سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ اس نیت سے یا اس ارادے سے نہ کریں کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم چھپے ہوئے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے
کوئی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھنے والی ہے، اور وہ جب چاہے ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر سکتی ہے۔ کوئی اور نہ ہو تو ہمارے یہ جو دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ ہمارا ہر کیا جانے والا عمل یہ لکھ لیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو کوئی گناہ اس نیت سے کرنا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا یا ہم پکڑے نہیں جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بالخصوص قیامت کا دن، جس دن سب کے سامنے اعمال کو کھولا اور تولا جائے گا، اور اس دن جو شرمندگی اور رسوائی ہوگی، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جب کہیں کسی اکیلی جگہ پر ہوں اور ہمارے ذہن میں گناہ کا خیال آئے، تو ہم یہ سوچتے کریں کہ اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، تو یقیناً ہم اس گناہ سے بچ سکیں گے۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبرت کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے عقل والو عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔